أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ آل عمران کی سیکنڈ کلاس شروع کر رہے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں الحمدللہ ہم نے 6 آیات کی تھیں، ان کی تجوید اور ان کی ٹرانسلیشن اور تفسیر ہم نے 5 آیات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 7 to 9 کریں گے۔ سب سے پہلے تجوید دیکھیں گے۔ اپنے قرآن لازمی کھول کے اپنے سامنے رکھیں، یا اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس کو ضرور دیکھتے رہیں۔ قرآن اگر سامنے کھلا ہوگا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس پر آپ جہاں جہاں لمبا کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں میں بتا رہی ہوتی ہوں یہاں پہ غنہ کرنا ہے، یہاں پہ لمبا کرنا ہے، یہاں پہ نون کی آواز کو چھپانا ہے، وہاں پہ نشان لگا سکتے ہیں۔ جو لوگ رولز پڑھ چکے ہیں وہ رولز کے مطابق نشان لگا لیں، نون ساکن کے جو پتہ ہے، میم ساکن کے آ رہے ہیں، اور جو بالکل نئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے وہ صرف اسی پر نشان لگا لیں کہ یہاں پہ ہم نے لمبا کرنا ہے اور یہاں موٹا کرنا ہے، تاکہ آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے مشکل نہ ہو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم چیز جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح آپ سب کے ماشاءاللہ گروپس ہوئے اس دفعہ، تو ان گروپس میں میں نے بیچ بیچ میں انٹر ہو کر چیک بھی کیا کہ کیسا لیسن ہے آپ لوگوں کا۔ ایک چیز جس کا مسئلہ سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے اور جس کی ہمیں بالکل بھی خود اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم سے یہ مسٹیک ہو رہی ہے، وہ ہوتی ہے حرکات لمبی ہونا۔ اینڈ پر حرکات اکثر و بیشتر لمبی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آج کے لیسن میں جو آخری حرکہ ہے اس کو اسپیشلی انڈرلائن کریں، یا اس کو گول دائرے سے کچھ ایسا نشان بنائیں اور اسپیشلی فوکس کر کے اس پر آپ نے پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ کر کے۔ جو قاری ابراہیم کی تلاوت کو سلیکٹ کیا گیا ہے اس کلاس میں چلانے کے لیے، وہ اس لیے ہے تاکہ ایک ایک ورڈ کو پڑھتے ہوئے سارا فوکس اسی ورڈ کے اوپر ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب ہم پوری آیت کو روانی سے پڑھے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا ایک ورڈ کو پڑھتے ہوئے نیکسٹ ورڈ پہ آٹومیٹیکلی فوکس جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے لفظ کو ہم پراپر نہیں پڑھ پاتے یا لمبا کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھیں گے تو وہ زیادہ اچھے انداز میں پڑھا جائے گا۔ سیکھنے کے لیے ایک ایک ورڈ کر کے اس کی پریکٹس کرنا وہ زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ گروپس میں بھی لیسن ایسے ہی سنا جائے، گروپ انچارجز بھی ایسے ہی لیسن سنیں کہ ایک ایک ورڈ کو وہ الگ سے اسٹوڈنٹ سے سنیں اور جو اس میں مسٹیک ہو رہی ہو اس کی اصلاح کریں۔ تو اس لیے آپ نے اسپیشلی غور کرنا ہے۔ فار ایگزامپل هو الذی انزل، لا ہم اکثر پڑھ دیتے ہیں، انزلہ نہیں ہے، انزل، لا لمبا نہیں ہوگا، ہمارے ہونٹ زیادہ کھلیں گے نہیں۔ لمبا نہیں کرنے سے مطلب ہے ہمارے ہونٹ زیادہ نہیں کھلیں گے۔ جو فتحہ یعنی زبر کی حرکہ ہوتی ہے اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں کہیں پر بھی لمبا ہونے کا تاثر نہیں آتا۔ ایک ہے لا اور ایک ہے لا، لا اور لا دونوں میں فرق ہے۔ لا کھڑی زبر یا اگر اس کے ساتھ الف آ رہا ہو تو ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں لا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں۔ تو انزل، لا بس لا پڑھنا ہے، لا نہیں کرنا۔ علیکا فار ایگزامپل پڑھنا، ایسے ہی من ہو لمبا ہو جاتا ہے، من ہو پڑھنا ہے، ہو نہیں ہونے دینا۔ تو آپ نے اسپیشلی ان پہ نشان لگا کے فوکسڈ ہو کے دھیان سے ان کی پریکٹس انشاءاللہ کرنی ہے۔ اور گروپ انچارجز بھی اسپیشلی جب اس دفعہ لیسن سنیں گی تو آپ کا مین فوکس جو آپ نے مسٹیک نکالنی ہے وہ نکالنی ہے اگر اینڈ پر حرکہ لمبی ہو رہی ہے تو اس کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ هو الذی و میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، هو الذی، ذی میں دال کو نرمی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، زی کی آواز نہیں آئے گی، سیٹی والی آواز نہیں ہوگی، ذی والی آواز ہوگی۔ انزل
میں نون کے آواز کو چھپائیں گے، اس کو ان کر کے نہیں پڑھیں گے، کر کے پڑھیں گے، دونوں میں فرق ہے۔ ان میں نون کی آواز آ رہی ہے، میں نون کی آواز چھپ رہی ہے، تو کر کے پڑھنا ہے۔ اخفا ہو رہا ہے پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے ریویو کے طور پہ، ز ز سیٹی والے حروف میں سے ہے، سختی کے ساتھ اس کی آواز ہوگی۔ علیک، عین حروف حلقی میں سے ہے، لئی یا لین ہو رہی ہے، لئی پڑھنا ہے، علی لے کر کے نہیں پڑھنا، لئی پڑھنا ہے، لئی لئی کل کتاب، ب لمبا نہیں ہوگا، من ہو اس میں نون واضح پڑھا جائے گا، اس کو میں کچھ بھی نہیں کرنا، من نون کو کلیئر پڑھنا ہے۔ اچھا، آواز کو ٹھہرا کے پڑھنا ہے، اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں گے نا من ہو، تو من یہ کلکلا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ آواز ہل جاتی ہے۔ آواز اس طرح ہلانا صرف 5 حروف میں ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ آواز کو ہلا کے ہم صرف ان حروف کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو پڑھیں گے تو وہ مسٹیک ہو جائے گی، غلطی ہوگی۔ تو من ہو کر کے نہیں پڑھنا، من پہ آواز کو ٹھہرا کے پھر من ہو، آیات محکمات، یا دونوں ایک جتنے لمبے ہوں گے، دونوں کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہے، یعنی ایک الف کے برابر۔ تم پہ میم اوڑنا ہوگا، یہاں پہ ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہ کی ساؤنڈ کو کلیئر کرنا ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہو رہی ہے۔ تن میں نون کی آواز کلیئر ہوگی۔ ہن، اچھا نون کے اوپر جب بھی شد آتی ہے، اسی طرح میم کے اوپر جب بھی شد آتی ہے، ڈبلیو کی طرح کا سائن آتا ہے، تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانے کو۔ تو جب ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے پہلے والے نون کو لمبا کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ یہ مسٹیک بھی اکثر ہم سے ہو جاتی ہے، جب ہم لمبا کرنے لگتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ہن، نہیں، نہ کریں گے تو ہم ساتھ الف اور مد لگا دیتے ہیں۔ ہم نے شد میں 2 نون ہے، ایک نون کو پڑھنا ہے، پہلے والے جو نون کو پڑھنا ہے اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، سوری، ایک نون کو نہیں پڑھنا، دونوں نون کو پڑھنا ہے، لیکن پہلے نون کو پڑھتے ہوئے لمبا کرنا ہے، دوسرے نون کو لمبا نہیں کرنا۔ ہن ام الکتابی، اگین دیکھیں میم کے اوپر شد آ رہی ہے، تو نون اور میم پہ جب بھی شد آئے گی ہم نے وہاں پہ ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ ام الکتابی و اخر، و ہونٹ گول ہوں گے، او خ، رو، خ موٹے حروف میں سے بھی ہے، حروف حلقی میں سے بھی ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے۔ رو، روا کو موٹا پڑھنا ہے، جب بھی روا پہ فتحہ یا ضمہ ہوگی، زبر یا پیش ہوگی، ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ متشابہات، شا لمبا ہوگا، پھر بیہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، میم میں میم ہونا ہو رہا ہے، فَأَمَّا الَّذِي، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، یا مدہ ہوگا، فی یا مدہ، قلوبہم، قلو واو مدہ ہے، قلوبہم زیغ فیتبعون، زی، زا سختی سے، زی یا لین ہو رہی ہے، اس کو زیغن اردو سٹائل میں نہیں، زی، زیغون، غن جو غن میں نون چھپا ہوا ہے اس کو چھپا کے پڑھیں گے۔ کیوں چھپائیں گے؟ یہ رولز ہم سارے کر چکے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا ہے جو کہ نیا ہے، جو کہ فرسٹ ٹائم تجوید کے رولز کو دیکھ رہا ہے، تو الحمدللہ ہمارا اس سے پہلے تجوید کورس ہو چکا ہے، 5 کلاسز ہیں اس کی، آپ ان کو ٹائم نکال کر دیکھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ رولز سارے سیکھنا آسان ہوگا۔ فَيَتَّبِعُونَ، وہ مدہ کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے الف مدہ پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جب بھی الف سے پہلے زبر آ رہی ہو تو ہم نے الف کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آج کا رول آپ کا یہ ہے واو مدہ۔ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہو، ضمہ جس کو عربک میں کہتے ہیں، وہ آ رہی ہو تو ہم نے واو کو بھی 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور ان کو مد اصلی کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم الف مدہ کروایا تھا، ابھی آج واو مدہ ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم یا مدہ کریں گے۔ تو واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے گی ہم نے یہاں پر واو مدہ کرنا ہے، 2 حرکہ لمبا کرنا ہے۔ ہم 2 ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، جن حرکہ کو لمبا نہیں کرنا ان کو لمبا کر دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جہاں پر الف واو یا مدہ مد اصلی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ مد اصلی کو ڈراپ کرنا
حرام غلطی ہے جس سے مطلب بدل جاتا ہے، تو اس لیے اس پہ اسپیشل فوکس کرنا ہے۔ حرکہ لمبی ہونا بھی حرام غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، مطلب بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے مد اصلی الف واو یا مدہ جب لمبے ہو رہے ہوں ان کو لمبا نہ کرنا بھی حرام غلطی ہے، اس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ ما تشابہ، ما الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے فتحہ آ رہی ہے، ہم نے اس کو ما تشابہ نہیں پڑھنا، ما کھینچنا ہے کیونکہ الف مدہ ہے۔ ما تشابہ منہ ابتغاء، من میں اگین نون کلیئر ہوگا، با کے اوپر جزم آ رہی ہے، اس میں ایکو ساؤنڈ ہوگی، قلقلہ ہوگا، اس کی ساؤنڈ ہوگی من ہوب، ہوب ہوب کی ساؤنڈ آئے گی، من ہوب ابتغاء الفتنتی وابتغاء، غائن موٹے حروف میں سے اس لیے ہم اس کو موٹا کریں گے اور ساتھ ہی الف بھی موٹا ہوگا۔ تأویلی، تا حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آتی ہے تو ہم وہاں پر جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، تأویلی، وی کو لمبا کریں گے دو حرکہ، وما الف مدہ ہو رہی ہے اس لیے میں نے تھوڑا لمبا کیا ہے، یعلم، یا آواز کو ٹھہرانا ہے، یا کر کے جھٹکا نہیں دینا ورنہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ عین اور حمزہ دونوں میں فرق ہے۔ وما یعلم، عین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ علم رکھتے، اور یعلم العلم سے ہوتا ہے، علم تکلیف، دردناک، میننگ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا۔ تو یعلم نے اس کو پڑھنا، یا آواز کو حلق کے درمیان میں ٹھہرانا ہے تو عین کی ساؤنڈ نکلے گی، یعلم تأویلہ، تأویلہ الا اللہ، تأویلہ کو لمبا کرنا ہے چونکہ اس کے آگے حمزہ آ رہا ہے، الا اللہ میں اسم جلالہ کے لام یعنی اللہ کا لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والا جو اللہ ہے وہاں پر فتح آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے۔ والراسخون، ور واو واو میں ہون گول ہوں گے، روا کو موٹا پڑھنا ہے، ور سی سیٹی کی آواز، خو نہ 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 لمبا نہیں ہوگا، والراسخون فی العلم یقولون، یقولون دونوں جگہ پہ دو حرکہ لمبا کرنا ہے، دونوں جگہ واو مدہ ہو رہی ہے، یقولون، آمنا، الف مدہ ہو رہی ہے، پھر من میں نون غنہ ہو رہا ہے، اور نا پہ اگین الف مدہ ہو رہی ہے، بیہی کل من عندی، کل پہ ادغام ہو رہا ہے، میم کی آواز میم غنہ ہو رہا ہے جس طرح، ہم اس کو لمبا کریں گے، من میں نون کی آواز کو کلیئر پڑھیں گے، اور عندی میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، ربنا روا کو موٹا پڑھنا ہے، وما اگین الف مدہ، یذکرو ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، یذکرو نہیں پڑھنا، زا بن جائے گا روا کے بعد والا زا، یذکرو الا اولو الالباب، اولو الالباب آخر میں ایکو ساؤنڈ ہوگی، کلکلا ہوگا، ربنا رو موٹا الف مدہ کے ساتھ، لا الف مدہ، تزغ تزغ زا سیٹی والی آواز ہے، غائن کو موٹا پڑھنا ہے، قلوبنا قلو وہ مدہ، بنا الف مدہ، بعد اگین آواز کو ٹھہرانا ہے، دا کو لمبا نہیں ہونے دینا، اذ ہدیتنا، اذ دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ہدئی دئی پڑھنا ہے، دین کی ساؤنڈ نہیں آئے، ہدیتنا نا الف مدہ، وہب لنا واو میں ہون گول ہوں گے، ہب میں آواز کی ایکو ہوگی، آواز پلٹے گی، لنا الف مدہ، من لدنک، مل نون بیچ میں سے ڈراپ ہو جائے گا، دو میں نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، رحمہ، روح حروف حلقی میں سے حلق کے درمیان سے، اور جو دوسرا والا ہا ہے ان دونوں ہا میں فرق کرنا ہے،
جو پہلا والا ح ہے رحمہ کا، اس میں جب ہم برش کرتے ہیں اور وہ جو ایک سانس کلیئر ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہوتا ہے نا وہ وہ والی ساؤنڈ پہلے والے ح کی ہے، تو جیم کے بعد جو ح آتا ہے. اور جو دوسرا والا ہ ہے وہ والی ساؤنڈ ہوتی ہے جب کوئی بھرتا ہے، بالکل حلق کے نیچے سے سب سے نچلا حصہ، وہاں سے یہ والی ہا نکلتی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں سانس بھرتے ہیں، تو وہ والی ہا ہوتی ہے. دونوں میں فرق رکھنا ہے، دونوں سے میننگ میں چینج ہو جاتا ہے اگر ہم ایک کو دوسری کی جگہ پہ لگا دیں. انک، نون غنہ ہو رہا ہے، انت الوہاب، اخفا ہوگا، تل واو میں ہون گول ہو رہے ہیں، وہ الف کو لمبا کرنا ہے، اور با پہ اگین کلکلا ہوگا، ایکو ساؤنڈ آئے گی. ربنا، روا کو موٹا کرنا ہے، نا پہ مد ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم ربنا اکیلا پڑھیں گے تو ہم مد نہیں کریں گے، صرف الف مدہ پڑھیں گے. اگر ہم پڑھیں ہیں ربنا انک تو پھر ہم مد کریں گے. ان پہ نون غنہ ہو رہا ہے، جامع الناس، جا الف مدہ ہے، میعن پہ نون غنہ ہے، پھر نا پہ الف مدہ ہے، سیٹی والی آواز ہے. لیوم اللہ، لیوم اللہ نہیں پڑھنا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی ہم مسٹیک کر دیتے ہیں، مالک یوم الدین، یوم الدین نہیں ہے، یوم الدین ہے. تو یومی کو اکثر پڑھنے میں یو پڑھ دیا جاتا ہے، اپنے اردو سٹائل میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، ہونٹ پراپر گول ہوں گے. لیوم اللہ، الف مدہ، روئی جالین، فی یا مدہ، اور آگے ہم ہا کے پہ سکون کر کے سٹاپ کریں گے. ان اللہ، ان نون پہ غنہ کرنا ہے، اس میں جلالہ کلام کو موٹا پڑھنا ہے. لا الف مدہ، یخلف المیعاد، یخ خا موٹے حروف میں سے ہے، یخلف المی کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، دو حرکہ. عاد، عاد میں دال پہ بھی قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہوگی. تو یعنی ہماری تینوں آیات کے اینڈ پر ہم نے ایکو ساؤنڈ کے ساتھ قلقلہ کر کے پڑھنا ہے. اب ہم اس کی تلاوت سنیں گے. هو الذی انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك
جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. امید ہے مجھے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. آپ نے نشان لگائے ہوں گے. کیا آپ سب نے نشان لگائے ہیں؟ اچھا چلیں، ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ساتھ ساتھ کویسچنس چلتے رہیں. مجھے جلدی جلدی سے آپ نے آنسر کرنا ہے. میں 2-3 کویسچنس کروں گی. مجھے بتائیں کہ زیغوں فیتبعون میں کون سا نون ساکن کا رول ہو رہا ہے؟ دوسری لائن میں اینڈ پر زیغوں فیتبعون میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. الحمدللہ. وابتغاء میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. الحمدللہ. اور تأویلہ الا اللہ، یہ والی کون سی مد ہے؟ ٹھیک. اور لیوم لا ریب، لیوم لا، یہاں پہ کون سا رول ہو رہا ہے؟ لیوم اللہ میں جی ادغام ہو رہا ہے. ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بغیر غنہ کے ہو رہا ہے؟ بغیر ہو رہا ہے. الحمدللہ. اب ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ٹرانسلیشن کو بہت دھیان سے، بہت غور سے کرنا ہے. جو لطف جب ٹرانسلیشن سمجھ آنے لگ جائے اس میں قرآن پڑھنے کا ہے وہ اس کے بغیر ہے ہی نہیں. جو مزہ سمجھ کر پڑھنے کا ہے. آپ ورڈز پڑھ رہے ہیں، هو الذی انزل، اور آپ کے ذہن میں اس کا میننگ آتا جا رہا ہے. تو اس کی خوبصورتی اور اس کا مزہ وہ جس نے چکھا ہے وہی جانتا ہے. آپ سوچیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ سارے دوسری لینگویج بولنے والے ہوں اور آپ کو ٹرانسلیشن کر کے سمجھایا جا رہا ہو. وہاں پہ آپ کتنے ریلیکس ہوں گے، اور جہاں پر آپ کو لینگویج سمجھ آ رہی ہے وہاں پر آپ کیسے ہوں گے. تو عربک لینگویج کو سمجھنا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلام، اس کے الفاظ، اس کی بھیجی ہوئی کتاب جس کی برکتیں، رحمتیں، جس کی ڈیپتھ میں جانا انسان حیران رہ جاتا ہے. کس خوبصورت انداز میں رب تعالیٰ نے الفاظ کو بیان کیا ہوا ہے، اور ایک ایک لفظ کا کس کس طرح سے میننگ بنتا ہے. یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے، معجزہ ہے. عربی میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی قرآن کے چیلنج کے مطابق قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکا. تو اس لیے اپنی پوری کوشش لگا دیں، ایفرٹ لگا دیں اس کو سمجھنے میں سیکھ. اب ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ٹرانسلیشن کو بہت دھیان سے، بہت غور سے کرنا ہے. جو لطف جب ٹرانسلیشن سمجھ آنے لگ جائے اس میں قرآن پڑھنے کا ہے وہ اس کے بغیر ہے ہی نہیں. جو مزہ سمجھ کر پڑھنے کا ہے. آپ ورڈز پڑھ رہے ہیں، هو الذی انزل، اور آپ کے ذہن میں اس کا میننگ آتا جا رہا ہے. تو اس کی خوبصورتی اور اس کا مزہ وہ جس نے چکھا ہے وہی جانتا ہے. آپ سوچیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ سارے دوسری لینگویج بولنے والے ہوں اور آپ کو ٹرانسلیشن کر کے سمجھایا جا رہا ہو. وہاں پہ آپ کتنے ریلیکس ہوں گے، اور جہاں پر آپ کو لینگویج سمجھ آ رہی ہے وہاں پر آپ کیسے ہوں گے. تو عربک لینگویج کو سمجھنا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلام، اس کے الفاظ، اس کی بھیجی ہوئی کتاب جس کی برکتیں، رحمتیں، جس کی ڈیپتھ میں جانا انسان حیران رہ جاتا ہے. کس خوبصورت انداز میں رب تعالیٰ نے الفاظ کو بیان کیا ہوا ہے، اور ایک ایک لفظ کا کس کس طرح سے میننگ بنتا ہے. یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے، معجزہ ہے. عربی میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی قرآن کے چیلنج کے مطابق قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکا. تو اس لیے اپنی پوری کوشش لگا دیں، ایفرٹ لگا دیں اس کو سمجھنے میں، سیکھنے میں. ہوا وہی ہے. ہو استعمال ہوتا ہے ہی کے لیے، جس طرح ہم انگلش میں ہی کہتے ہیں وہ. اگر اکیلا استعمال کرنا ہو تو ہم ہو یوز کرتے ہیں، اور اگر ملا کے استعمال ہو رہا ہو تو وہ آخر میں ہا لگی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح من ہو، اس سے کے میننگ میں اس طرح ہو کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ نازل کی. انزلہ کیسا نازل کرنا ہے؟ یک بارگی نازل کرنا. نون ز لام اس کا روٹ ورڈ ہے. انزلہ اسٹرکچر میں اس کے حمزہ ایڈ ہوا ہوا ہے. انزلہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، یا پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے؟ جلدی سے آنسر دیں.
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने ठीक आंसर दिया है। मैंने इसलिए क्वेश्चन किया क्योंकि हमने निशानी पढ़ी थी लास्ट टाइम मुदारे की, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी होती है कि उसके शुरू में या, ता, नून, अलिफ, इन चार में से कोई भी आ रहा होता है। लेकिन साथ ये भी याद रखना है आपने कि पास्ट टेंस में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके शुरू में हमजा आ रहा होता है, जिस तरह अज़ला, अनज़रा और अखलफा। तो ये पास्ट टेंस ही है। नाजिल की, उतारी, आला ऊपर, का आपके, दो का कॉम्बिनेशन है, आला ऊपर, का आपके यानी आप पर, अल किताबा किताब, काफ ताबा कतबा इसका रूट वर्ड है, कतबा कतबुन से है। कतबुन कहते हैं जमा करने को, तो किताब का लुगत में माना जमा करना है। क्या इनके आपस में मुमासलत है, बहुत खूबसूरत मुमासलत है। यानी जो सिमिलरिटी है, जिस तरह से अगर आप अरबिक लैंग्वेज में देखें तो जो उसकी लिंग्विस्टिक मीनिंग होता है और जिस मीनिंग में वो यूज़ हो रहा होता है, उनका आपस में बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक होता है। अब वैसे किताबुन की जमा, सॉरी कतबुन, जो ये थ्री रूट वर्ड हैं, इनका मतलब होता है जमा करना। किताब में भी क्या होता है, अल्फाज जमा होते हैं, थॉट्स जमा होती हैं, वर्ड्स जमा होते हैं, लाइंस होती हैं, लाइंस सेंटेंसेस बनते हैं, पैराग्राफ्स बनते हैं, फिर पैराग्राफ से चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर से एक बुक बनती है। तो सब कुछ क्या हो रहा होता है, जमा हो रहा होता है। तो अल किताब यानी जमा, जिसमें सब कुछ जमा होता है। मिन हु, मिन से, हु उसमें से, आयतुन कुछ आयात हैं। हमजा या, हमजा इसका रूट वर्ड है, और आखिर में अलिफ ता जमा के लिए आ रहा है। जब भी मोनस के लिए, फेमिनिन के लिए हमने उसका प्लूरल करना होता है तो एंड पर अलिफ ता लगाया जाता है। तो यहाँ पर आयतुन था, इसकी जमा होगी आयतुन। आज बहुत ज्यादा अलिफ ता आएगा, इसलिए इस रूल को पक्का अपने पास लिख लें, नोट कर लें। आप सबके पास एक कॉपी होनी चाहिए। इंशाल्लाह आज से मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिससे आपका गौर व फिक्र और बढ़ेगा। आपने उनको लिखते जाना है। जब भी उस तरह का कोई वर्ड हमारे लेसन में आएगा, हम उसको लिखेंगे ताकि हमें वो चीज़ समझना और उसको पुख्ता करना आसान हो जाए। तो अलिफ ता, अच्छा चलिए इस बात को थोड़ा सा और शुरू से शुरू कर लेते हैं, जो कि सब स्टूडेंट्स ने की भी है। जमा की चार निशानियां होती हैं। किसी भी वर्ड के एंड पे अगर इन चार में से कोई निशानी आ रही है तो इसका मतलब है कि वो, उसकी ट्रांसलेशन जमा में होगी, प्लूरल में होगी। क्या क्या निशानियां हैं, वाव नून, या नून, वाव अलिफ और अलिफ ता। किसी भी वर्ड के एंड पे आ रहा होगा तो उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे प्लूरल में, जमा में करेंगे। अब यहाँ पे आयतुन, आयतुन की जमा है आयात, कुछ आयात। मुहकमातुन, अगेन अलिफ ता एंड पर आ रहा है। मुहकमतुन की जमा है असल में ये, हा काफ मीम इसका रूट वर्ड है। मुहकम म आतुन, असल में ये मुहकमतुन था, ता मरबूता था, वो जो हा वाली होती है ना उसके ऊपर दो नुक्ते, वैसे मुहकमतुन सिंगुलर था। इसकी जमा बनी जब, तो वो ता बीच में से हट गया और अलिफ ता ऐड हो गया। तो मुहकमतुन की जमा है मुहकमातुन। चूंकि आयात जमा आई है इसीलिए उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी जमा में ही आ रही है। ये भी कुरान का एक बहुत खूबसूरत रूल है। अरबिक में ये होता है कि जो डिस्क्रिप्शन जिस चीज़ के बारे में बताई जा रही हो, वो जिस तरह की होती है उसकी डिस्क्रिप्शन भी वैसी आती है। अगर वो वाहिद है उसकी डिस्क्रिप्शन वाहिद आएगी, अगर वो जमा है तो जमा आएगी, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही में ही उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, मोनस है तो मोनस में डिस्क्रिप्शन होगी। हर चीज़ उसके मुताबिक ही होती है। और इस रूल को, और इस सारे जो ये अरबिक ग्रामर में है, इसको हम सिफा मौसूफ कहते हैं। यानी एक सिफ्त होती है, एक मौसूफ होता है, कोई एक है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे टॉल मैन या टॉल ट्री या ब्यूटीफुल, फॉर एग्जांपल गार्डन या कुछ भी। तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में हम उसके सिफ्त लगा रहे होते हैं। तो जब भी कभी लगती है कोई इस तरह, तो वो बिल्कुल इक्वल एक दूसरे के तरह के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आयात उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, कैसी आयात हैं, मुहकमातुन। तो देखिए आप स्ट्रक्चर सारा वैसे ही हो गया है, जमा में आ गया है और दोनों एक तरह के लग रहे हैं। तो बहरहाल एक और चीज़ ऐड हो गई है। इस तरह की बातें जो मैं बताऊं वो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, जिसको समझ आ जाए याद रखें।
جس کو نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں، رپیٹ ہونے کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہیں گی، نہ بھی آئیں تو اس سے ٹرانسلیشن میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اور مزہ آئے گا، اچھا پتہ چلے گا کہ کیسے گرامر اور کیسے ورڈز چل رہے ہیں۔ بہرحال محکمات، کاف میم حکم، حکم اتھارٹی کو کہتے ہیں، احکامات، رولنگز، آرڈرز جس سے مراد ہے۔ حاکم بھی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو رول کر رہا ہوتا ہے۔ تو محکمات یعنی جو محکم ہیں، کلیئر ہیں، اتھارٹی والی ہیں۔ ہن وہ، ہن کی ضمیر جاری ہے، ہن کس کو کہا جا رہا ہے؟ آیات ان کو۔ ہن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا کی جمع کے لیے، ہا الف ہا یعنی جو مونس ہوتا ہے، فیمینن ہوتا ہے، اس کی جمع کے لیے ہن یوز ہوتا ہے۔ ام اصل ہے، ام کیا ہوتی ہے؟ اصل سورس ہوتی ہے، اوریجن ہوتی ہے، جس کی طرف لوٹا جاتا ہے، بیس ہوتی ہے۔ تو یعنی ام سے ویسے تو مراد کیا لی جاتی ہے؟ ماں مراد ہوتی ہے، تو ماں بھی کیا ہے؟ اصل سورس ہے، اوریجن ہے، جس کی طرف لوٹا جاتا ہے۔ تو اصل ہے، الکتابی کتاب کی، یعنی کتاب کی اصل ہے یہ چیز۔ وَأُخَرُ اور دوسری، اخرو اخرا کی جمع ہے، یعنی دوسری، آخر، جیسے کہ ہم آخرت بھی کہتے ہیں یا آخری کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جی آیاتن موصوف ہے اور محکماتن اس کے صفت ہے۔ وَأُخَرُ اور دوسری، متشابہاتن متشابہ ہے، متشابہ یعنی ملتی جلتی ہیں۔ اب دیکھیں متشابہاتن، اگین یہ ہے متشابہتن کی جمع، متشابہاتن، الف تا ایڈ ہوا ہے، تو متشابہاتن، شین بہا شبہ، شبہ تشبیہ ہونا، ملنا جلنا ہونا، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو یعنی متماثل ہیں، ملتی ہیں آپس میں۔ فَأَمَّا فا پس یا تو، دونوں میننگ ہوتے ہیں فا کے، اما رہے، الذین وہ لوگ، فی میں، قلوب قلب کی جمع ہے، ہم ان کے، کمبینیشن ہے دو کا، قلوبہم ان کے دل، قلوبہم قلب کی جیسے میں نے کہا جمع ہے، قلب کا مطلب ہوتا ہے اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی الٹ پلٹ ہونا۔ ہمارا قلب بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ دل کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ، کبھی کچھ کیفیت ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی کسی طرح کا دل کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی طرح الٹ پلٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قلب کا مطلب ہی الٹ پلٹ ہونا ہے، یعنی وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کوئی کیفیت غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی کیفیت غالب ہوتی ہے۔ زیغن ٹیڑھ ہے، ز یا غین ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک طرف کو جھک جانا، اسٹریٹ نہ رہنا، مستقیم نہ رہنا۔ زیغ یعنی ٹیڑھ ہے، سیدھا پن نہیں ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ یہ کمبینیشن ہے فا، یا، تبع اور واو نون کا۔ فا کا مطلب ہے پس، یا آ رہا ہے فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ، تبعین اس کا روٹ ورڈ ہے، تبع اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ واو نون آخر میں کیوں آ رہا ہے بتائیں گے آپ؟ کوئی نیا جو بالکل نیا ہے کلاس میں وہ بتائے، واو نون کیوں آ رہا ہے؟ واو نون کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے کیا جمع کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ جمع۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ واو نون آ گیا۔ اگر یہ ہوتا فَيَتَّبِعُ تو ہم کہتے پس وہ پیروی کرتا ہے، یتبعو تک سٹاپ ہو جاتا۔ واو نون آ گیا تو ہم اس کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ پس وہ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ماں اس کی جو، تشابہ جیسے کہ متشابہات پڑھا تھا وہی روٹ ورڈ ہے سیم، شبہ متشابہ ہے، من ہو اس میں سے، من اور ہو کا کمبینیشن ہے، ابتغاء بغیہ سے ہے، چاہنے کو، تلاش کرنے کو، الفتنتی فتنہ، ابتغاء چاہنے کو، الفتنتی فتنہ، الفتنتی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ناؤن، ورب،
کیا ہے؟ کیوں؟ الف لام کی وجہ سے یہ اسم ہے. وابتغاء اور چاہنے کو، تأویلہ مطلب اس کا، حقیقت اس کی. حمزہ واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. تأویلہ اس کی حقیقت، اس کا مطلب. تأویل حمزہ واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اول سے ہے، اول سے ہے، جس طرح پہلا ہوتا ہے، یعنی حقیقت، سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا، حقیقت کیا تھی اس کی. تو تأویلی ہی یعنی اس کی حقیقت، اس کا مطلب. وما اور نہیں، یعلم وہ جانتا، یا فعل مضارع کے لیے آ رہا ہے. یعلم کی ٹرانسلیشن وہ جانتا ہوگی یا وہ جانتے ہوگی؟ جانتا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی جمع کی نشانی نہیں آ رہی. اگر ہم کہتے یعلمون، اگر لکھا ہوتا یعلمون تو ٹرانسلیشن ہوتی وہ علم رکھتے، جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو واو نون کے ایڈ ہونے سے جمع ہو جاتی ہے، نہیں ایڈ ہوگی تو ہم کیا ٹرانسلیشن کریں؟ وہ جانتا. تأویلہ اس کا مطلب، الا مگر، اللہ اللہ اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ. اچھا، ما کا مطلب کبھی کہیں پر نہیں آ رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں پر کیا آ رہا ہوتا ہے، یعنی ورڈ کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، کویسچن کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے. عربک میں آپ نے اگر تھوڑی بہت آپ کو عربک کے نہ ہو تو اس میں جب پہلا کویسچن کیا جاتا ہے ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، ورڈ کے لیے ما یوز ہوتا ہے، اور کہیں پہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ پتہ چلے گا. اور جس طرح سے یہاں پر اس آیت میں آ رہا ہے، اگر ماں کے بعد اسی والی آیت میں اسی سینٹنس میں اللہ آ رہا ہو تو اس ماں کی ٹرانسلیشن ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. جب بھی ماں کے بعد اسی سینٹنس میں وہ اسی بات میں اللہ آ رہا ہو تو اس ماں کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے، ورنہ کبھی کیا ہوتی ہے، کبھی جس ہوتی ہے، جو ہوتی ہے، ڈفرینٹ ٹرانسلیشن ماں کی ہو رہی ہوتی ہیں. بہت ساری باتیں میں بول رہی ہوں مجھے پتا ہے، لیکن یہ باتیں بولنے کے ساتھ ساتھ ریپیٹ ہوتی رہیں گی. میں ہر دفعہ کلاس جب لینے لگتی ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے میں ایسے کلاس لوں جیسے کہ پہلی دفعہ سننے والا کوئی سن رہا ہو اور اس کو مشکل نہ ہو، اور جو پہلے سے سننے والے ہیں ان کا وہ پختہ سے پختہ ہوتا جائے. تو امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اس سے بور نہیں ہوں گے، اور جو نئے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا، والراسخون، راسخ، راسخ. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لکھ لینا ہے اپنے پاس کاپی میں اسم فاعل، سب لکھیں گے. ابھی اگر آپ کے پاس کاپی، کچھ نوٹ بک، کچھ کوئی چیز موجود ہے اس میں لکھیں اسم فاعل. فاعل، فا الف عین لام. اس کے نیچے اب ہر دفعہ ہم لکھا کریں گے جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی ورڈ آیا کرے گا فاعل کے وزن پر، وزن پر یعنی بالکل اسی طرح کا. ابھی کون سا آیا ہے؟ راسخ، راسخ، جس طرح فا الف عین لام. عربک میں کبھی بھی کسی چیز کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ پراپر اس تناسب کے ساتھ ہے، اس وزن پہ ہے، تو ہم اس کے لیے فا عین لام کو یوز کرتے ہیں، فاعل. اب فاعل میں کیا ہے؟ فا کے بعد الف ایڈ ہوا ہے. فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. کوئی بھی ورڈ جو کہ اسی وزن پہ اسی طرح کے سٹرکچر میں آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کرنے والا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کاتب لکھنے والا، کاذب جھوٹ بولنے والا، صادق سچ بولنے والا، رافع بلند کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ابھی آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تفصیل، بس آپ نے اسم فائل کے نیچے لکھ دیں راسخون. اور چونکہ یہاں پر آگے واو نون لگ رہا ہے، جمع ہے، تو اس لیے یہ آ رہا ہے راسخون. ال آ رہا ہے ناؤن کے لیے، راسخ اسم فائل ہے، اسم ہے، واو نون جمع کے لیے ہے. اور جو پختہ کار ہیں، جو پختہ ہیں، فی العلم، فی میں، العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، قول سے، قال، یقول، قیل، قل، سب کا روٹ ورڈ قاف و لام ہوتا ہے. یا وہ
फेल मुदारे फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की अलामत है। यकूलू, यकूल काफ वाउ लाम, बीच में रूट वर्ड आ रहा है, वाउ नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है, इसलिए हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। वो कहते हैं आमन्ना, ईमान लाए हम। आमन अमना से है, हमजा मीम नून, अमन ईमान, ना हम। जब भी ना एंड पर आता है उसका मतलब होता है हम, और ये इस बात की निशानी होती है कि ये फेल माजी है। जैसे कि हम दुआ करते हुए भी जब कह रहे होते हैं इहदीना, हिदायत दे हमें, ठीक है, तो ना हम के लिए आ रहा होता है। फेल माजी पास्ट टेंस के एंड पे नून अलिफ लगता है हम के लिए, प्रेजेंट फ्यूचर मुदारे के शुरू में नून लगता है। पास्ट टेंस के एंड पे सिर्फ नून नहीं लगता, नून अलिफ लगता है, ठीक है। बी साथ ही इसके, कुल्लुन सब कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कुल कायनात, कुल कुल नंबर लगे होते हैं, तो वो कुल क्या होते हैं, यानी तमाम सब कुछ। काफ लाम लाम इसका रूट वर्ड है, मैंने आइन दी पास से हमारे, रब रब्बना रब्बिना, सॉरी रब्बिना हमारे रब के, वमा और नहीं, यज़क्करु नसीहत पकड़ते, या फिर मुदारे की निशानी है, यानी वो नसीहत पकड़ते। ज़करा जैसे हम जिक्र भी अज़कार उर्दू में भी हम यूज़ करते हैं, तज़कीर करना, नसीहत करना, यानी नहीं वो नसीहत पकड़ते। इल्ला मगर, उलू, उलू जमा है किसकी, याद है किसी को, अलबाब अकल वाले, उलू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खुशी होती है मुझे जब आपका आंसर एग्जैक्टली यानी बिल्कुल उसके मुताबिक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जू की जमा होती है उलू, तो यहाँ पे उलू आ रहा है। और लास्ट आयत में हमने, सॉरी लास्ट क्लास में हमने जू का वर्ड पढ़ा था, जुन इंतकाम, इंतकाम लेने वाला, जू यानी वाला, और उलू वाले, ठीक है। उलुल अलबाब यानी अक्ल वाले, उलू वाले, अल प्रॉपर नाउन के लिए आ रहे हैं, इसमें मारिफा के लिए आ रहे हैं। अलबाब लाम बाबा, लुब है जो असल है बिल्कुल, यानी जो खुलासा होता है, मगज होता है किसी चीज़ का, उसके लिए लुब का वर्ड यूज़ होता है। और हमारा खुलासा, हमारा बेहतरीन हिस्सा, हमारा मगज, हमारा ब्रेन है, जो कि कनेक्ट करता है पूरी बॉडी के साथ, हमारी एक एक चीज़ उससे कनेक्टेड है। तो अकल वाले नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल वाले। रब्बना ए हमारे रब, ला नहीं, तुज़िग़ तू टेढ़ा कर, तुज़िग़ ज़ागा युज़ीगु से है, असल में ये था तुज़ीग़, तो दो सुकून जमा हो रहे थे, तुज़ीग़ करके पढ़ना। तो अरबिक में ये रूल है, जब दो साकिन इकट्ठे हो रहे हो तो एक साकिन को ड्रॉप कर दिया जाता है, और ये हम खुद नहीं करते, ये रूल के मुताबिक होता है। तो असल में ये था ला तुज़ीग़, लेकिन ये बन गया तुज़िग़, या इसका ड्रॉप हो गया। इसका रूट वर्ड भी है ज़ा या गैन। अक्सर व बेशतर जब हम फेल अमर बना रहे होते हैं, यानी ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला कुछ बना रहे होते हैं, फेल वर्ड बना रहे होते हैं, तो उसमें जो हरूफ इल्लत आ रहे होते हैं, अलिफ वाउ या में से कोई भी आ रहा होता है, वो अक्सर ड्रॉप ही हो जाता है। जैसे कि हम सूरह इखलास में, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह काफिरून, चारों कुल में के शुरू में हम पढ़ते हैं कुल, कुल। असल में कुल क्या है, फेल अमर है किसका, कौल का, कौफ वाव लाम का। लेकिन होता क्या है, बीच में से वाव ड्रॉप हो जाता है जब हम उसका फेल अमर या रिक्वेस्टिंग बनाते हैं, तो हम कहते हैं कुल कह दीजिए, ठीक है। तो जब भी रूट वर्ड्स, जिस तरह कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, अरबिक में 3 लेटर्स होते हैं, हर जितना मर्जी बड़ा वर्ड हो वो असल में मिलके 3 लेटर से बन रहा होता है, उसकी मेन सोर्स 3 लेटर्स होती है, और अगर हमें उसका मीनिंग पता हो तो हम उसकी ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं। जैसे कि यकूलूना, कहने में बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन या शुरू में वो के लिए आ रहा है, वाव नून जमा के लिए आ रहा है, तो दरमियान में काफ वाव लाम रह गया, कौल वो कहते हैं, तो हमें मीनिंग समझ आ जाता है। तो इसी तरह से बीच में से जब रूट वर्ड्स जो आ रहे होते हैं उनमें हरूफ इल्लत भी आते हैं। हरूफ इल्लत कौन से हैं, 3 हैं, अलिफ वाव या। जब ये वाले 3 लेटर्स आ रहे हों तो ये 3 लेटर्स अपने रूट वर्ड में कभी एक दूसरे की जगह पे भी आ जाते हैं, कभी ड्रॉप भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अलील होते हैं, बीमार होते हैं।
تو جی جب دو ساکن اکٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں کیا ڈراپ ہوا ہے، یا ڈراپ ہوا نا، تو بیچ میں سے حروف علت ڈراپ ہوتا ہے. جو اصل ورڈ ہے نا الف واو یا کے علاوہ وہ کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوتا. ہمیشہ جب ڈراپ ہوتا ہے کوئی بھی کسی میں بھی تو وہ حرف علت ہی ڈراپ ہوتا ہے. لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، قلوب قلب کی جمع ہے، نہ ہمارے، ہمارے دلوں کو، بعد، بعد اس کے، ہدیتنا، ہدی ہدایت سے ہے، ہا دال یام، یا ہدا ہدایت، تا تو نہ ہمیں. دیکھیں اگر آپ کو کھول کے پتہ ہے تو کتنا آسان ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنا. ہدایت دی تا تو نے نہ ہمیں. اچھا جب بھی اس طرح کر کے دو ضمائر آ رہے ہوتے ہیں نا، دو پروناؤن آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی کنفیوز رہتے ہیں کہ اچھا نہ آ رہا ہے تو ہم نے ہدایت دی تمہیں ہوگا یا تم نے ہدایت دی ہمیں ہوگا، کیسے ٹرانسلیشن کریں گے. تو ہمیشہ فرسٹ پروناؤن کی ٹرانسلیشن فرسٹ ہوگی، سیکنڈ کی سیکنڈ نمبر پہ ہوگی. پہلے والا وہ کام کر رہا ہوگا، دوسرے کے اوپر کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے والے کی پہلے ہو رہی ہوگی پھر دوسرے پہ جائیں گے. ہدیتا یعنی ہدایت دی تو نے نہ ہمیں. وہب اور عطا کر، وہبا واو اور کے لیے آ رہا ہے، ہب میں واو ہبا، واو یہاں پہ ڈراپ ہوا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی فعل امر بن رہا ہے اور یہ کمبینیشن تھا، واو ہبا کا روٹ ورڈ تھا. جب ہم نے اس کا فعل امر بنایا تو اس کا واو بھی ڈراپ ہو گیا. تو یہ ہے وہب اور عطا کر. وہبہ ہوتا ہے ایسا عطا کرنا جس کے بدلے کی کوئی توقع نہ ہو. ڈونیٹ کر دینا، بارگیننگ نہیں کرنا کہ دو اور لو والی، بلکہ عطا کر یعنی ڈونیٹ کرتے، بخش دے. لنا، لا کے لیے، نہ ہمارے، ہمارے لیے. لا شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکثر و بیشتر ویسے لی جب شروع میں آتا ہے، ناؤن کے شروع میں لی ہوتا ہے اور پرو ناؤن کے شروع میں لا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کے لیے ہوتا ہے. لنا ہمارے لیے. یہ جو یہ بات میں بتا رہی ہوں بیچ میں کچھ جو میں تیزی سے گزر رہی ہوں ان کو میں انشاءاللہ آئندہ ریپیٹ کرتی رہوں گی تاکہ آپ کو دوبارہ سے بار بار تازہ ہوتے رہیں. رحمتن، رحمت، رحمیم. رحم کس کو کہتے ہیں؟ ووم کو، جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ووم کی؟ رحمت ہوتی ہے وہ بچے کے لیے، کیونکہ اس میں اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے، فوڈ ہوتی ہے، آرام ہوتا ہے، کوئی خوف پریشانی نہیں ہوتی اس کو. تو انسان کو جب رب تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے تو اس کی بھی پریشانیاں، غم ختم ہو جاتے ہیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ، بے شک تو، انت تو ہی ہے، الوہاب بہت عطا کرنے والا. فعال کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. وہاب یعنی بہت عطا کرنے والا. ال اور وہاب، ال پراپر ناؤن، اس میں معرفہ کے لیے آ رہے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، انکا ان بے شک کا تو، جامع جمع کرنے والا ہے. اگین ایک اور ورڈ آ گیا. اس سے پہلے ہم نے لکھا تھا راسخن، اب لکھ لیں جامع، جامع جمع کرنے والا ہے. کاتب لکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب بس اس کو نوٹ کرتے جانا ہے تو آپ اسی طرح کر کے انشاءاللہ اس والے رول سے فیملیئر ہو جائیں گے. الناسی لوگوں کو، ال پراپر ناؤن ہے اور ناس کا کے روٹ ورڈ دو طرح سے ہوتا ہے، انس بھی اور نوس بھی. انس یعنی انسیت سے، محبت سے. لی کے لیے، یومن ایک دن، ایک دن کے لیے. لا نہیں، رویبہ کوئی شک، فی ہی کمبینیشن ہے فی اور ہی کا، فی میں ہی اس میں یا جس میں. انا بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یخلف وہ خلاف کرتا. یخلف آپ دیکھیں کہ کیا ہے، فعل مضارع ہے، نشانی آ رہی ہے یا کی، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ. اور المیعاد، المیعاد جی ہب اور وہاب دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے. المیعاد وعدے کے، المیعاد کا روٹ ورڈ ہے واو عین دال، وعد، وعد وعدے سے. المیعاد یعنی وعدے کے، نہیں خلاف کرتا. اب اس کی ہم تلاوت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف جائیں گے.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. تفسیر دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے. تجوید اور ٹرانسلیشن میں ہم نے ٹائم زیادہ لگایا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے تسلی ہے کہ جتنا ہم نے کیا وہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، اور جتنا اچھا آپ اس کو سمجھتے جائیں گے اتنے اچھی انشاءاللہ آپ کو ٹرانسلیشن اور آگے ڈیپتھ کے ساتھ تفسیر بھی سمجھ آتی جائے گی. آیہ نمبر 6 هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح سے وہ چاہتا ہے. نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی مذکر، مونس، سرخ، سیاہ، کامل یا ناقص، خوش قسمت یا بد قسمت، حتیٰ کہ عمر اور رزق بھی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے، جیسا کہ ہمیں بے شمار احادیث میں ملتا ہے. تو انسان اگر اپنی حقیقت کو سمجھے اور یہ جانے کہ کس طرح سے رب تعالیٰ نے ہی اس کی ہر ایک چیز کو بنایا ہوا ہے. ہر شکل آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے. آنکھ کی شیپ، ناک کی، ہونٹ مختلف ہیں، بھووں کے سائز جو ہماری آئی بروز ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ پراپر ہے. ایک ایک چیز اس کی لکھی ہوئی، اس کی بنائی ہوئی ہے. وہ رب اپنی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ ذات کتنی زیادہ اتھارٹی رکھنے والی ہے، وہ ذات کتنی زیادہ اہم ہے. انسان سوچے تو حیران رہ جائے، اور اس ذات کی انسان خلاف ورزی کر رہا ہو، دن رات اس سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہو، تو اس کی کتنی بڑی اس کی بدبختی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تمہاری شکلیں، تمہاری صورتیں، تمہارا سب کچھ بناتا ہے. ایک کامل انسان دنیا میں آتا ہے، ایک ایک چیز اس کی پراپر بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایک چیز جس طرح سے وہ چاہتا ہے وہ بناتا ہے. کسی کو پتلا، کسی کو موٹا، کسی کا سٹرکچر ہڈیاں، کسی کی چوڑی، کسی کی کم چوڑی، جس طرح جیسے جو چاہتا ہے. کسی کا رنگ گورا، کسی کا کالا. تو کیا مجھے ان چیزوں کو لے کے بیٹھنا چاہیے؟ یہ تو رب تعالیٰ نے کہہ دیا اس نے بنائی ہے. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرا اخلاق، میری ذات، میرے معاملات، میرا رویہ کیسا ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. رب تعالیٰ اپنے بارے میں بتا کر الحی القیوم ہوں، عزیز ذو انتقام ہوں، اور یہ کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز زمین آسمان میں اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہ کہ وہ ہر چیز، انسان کی شکل، اس کا سب کچھ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے بعد رب تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی، وہی رب ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کی ہے تم پر الکتاب. کون سی کتاب؟ قرآن مجید، جس نے تم پر اتارا ہے. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات ہیں محکم ہیں. محکم ہیں یعنی واضح طور پر ہیں، کمانڈز ہیں، کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں.
گائیڈ لائنز ہیں، روزے روشن کی طرح واضح ہیں، یعنی ایسی آیات ہیں جس میں لفظ اور معنی کے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کائنات پر غور و فکر سے متعلق، جیسے کہ چاند، سورج اور ان سب کا ذکر ہے، تو اس سے چاند سے ہمارے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں آتی، چاند ہی آتا ہے، سورج سے سورج ہی آتا ہے، درخت ہی، بہت کلیئر ہے۔ اسی طرح عوامر اور نواہی، یعنی جو حکم دیے گئے ہیں، آرڈرز دیے گئے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو، حلال حرام سے متعلق معلوم دنیا کے امور ہیں، جو سامنے دنیا ہے اس سے متعلق بات چیت، پھر ہسٹری سے متعلق گفتگو ہے، پھر قصص بیان کی گئی ہیں، یعنی جیسے ساری سٹوریز بیان کی گئی ہیں، عبادات سے متعلق بتایا گیا ہے، نصیحتیں کی گئی ہیں، عبرتیں بتائی گئی دی گئی ہیں، یہ سارے بہت کلیئر ہیں، آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، بیس اس پہ کرتی ہے۔ اگر انسان محکمات کو پکڑ لے اور اس کو پڑھ لے تو وہ اپنے دین میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں، باہم ملتی جلتی ہیں، جن کا معنی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، دیکھنے میں ایک جیسی ہے لیکن مطلب مختلف ہے، سمجھنے کے لیے ہمیں، لیکن جانا اس کے لیے بھی کدھر ہے، اوریجن کی طرف ہے۔ غیبیات سے متعلق تعلق رکھتی ہیں متشابہات، یعنی ایسی آیات جو کہ غیب سے، ان سین ورڈ سے متعلق ہیں۔ کون سی ہیں وہ؟ آخرت، جنت، جہنم، ملائکہ، فرشتوں کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، پھر قرآن میں حروف مقطعات ہیں، ہمیں اس کا نہیں پتہ، متشابہ ہے وہ، ذو معنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات، ایسے آیات پر ایمان تو ہم نے لانا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اس کا واضح امیج نہیں بن سکتا۔ مثلا ہم میں سے ہر ایک جب جنت کے بارے میں سوچتا ہوگا تو اس کے ذہن میں ڈفرینٹ سینری، ڈفرینٹ چیزیں آتی ہوں گی، جو آیات پڑھتا ہوگا یا حدیث پڑھتے ہیں ہم، تو جنت کے بارے میں جو امیجنیشن میری ہے وہ آپ کی نہیں ہوگی۔ جہنم کے بارے میں جو گڑھا، جو اس کی وہ چیزیں ہیں، وہ ان کو ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے واضح کلیئر اس طرح سے، کیونکہ وہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، ان سین ورڈ سے متعلق ہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات ہے، قرآن میں ید اللہ کا ورڈ آیا ہے، اللہ کا ہاتھ، ہاتھ سے ہمارے ذہن میں تو اپنا ہاتھ آتا ہے، لیکن اصل میں تو ویسا نہیں ہے، کیسا ہاتھ ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی تفصیل میں، ان آیات میں، ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں، جو چیزیں ٹیڑھا کر کے اپنے مطلب کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق، اپنے جو فالوورز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے اپنے مطلب کے معنی نکال لیتے ہیں، ایسی آیات کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب جس طرح قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، یہ بہت اہم آیت ہے، متشابہ آیات میں سے ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے، موجود ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے، 2 جگہ پر ذکر آیا ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب کیسے ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا اس طرح کا ہے، آگے کویسچنز کرنا یہ سب ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں جس طرح اسکالرز نے ایک بہت سمپل سا رول دیا ہوا ہے، الاستوا معلوم، یعنی استوا معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے، قرآن میں ذکر ہے رحمان علی العرش استوا، عرش پر رحمان استوا ہے، کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت لیکن نامعلوم ہے، مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کیفیت ہے، والسوال عنہ بدعہ، اور اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اس سے متعلق کویسچننگ نہیں ہوگی، کیسے بیٹھا ہوا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، اور ان چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو دین پر استقامت نہیں، جو کہ اپنے فالوورز بڑھانے کے چکر میں ہے، فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، یا اپنی مطلب کے میننگ لینا چاہتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے اس میں سے، کیوں؟ ابتغاء الفتنتی، ابتغاء الفتنتی، فتنے کو چاہنے کے لیے کہ وہ آپس میں فتنہ ڈالیں، وابتغاء تأویلہ، اور اس کا من مانا مطلب نکال سکیں، اس لیے وہ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح قیامت کے بارے میں شک میں ڈالنا لوگوں کو، نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں، کیسے ختم ہو جائے گی دنیا، یہ کیا ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے اعتبار سے، اور اسپیشلی یہ وفد نجران کے بارے میں آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ہم نے شروع کی تھی، تو یہ آیات اسپیشلی ان کے والے ٹائم میں اس وقت نازل ہوئی تھی، تو ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں جس طرح عیسائی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو عبد بھی کہا گیا ہے، اللہ کا بندہ بھی، نبی بھی کہا گیا ہے، انہوں نے ان آیات کو چھوڑ دیا، لیکن جہاں پر ہے نا روح اللہ، اللہ کی روح اور کلیمت اللہ کے ورڈ آئے ہیں، وہ اس کو پکڑ کے اپنے غلط عقائد بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی مسلمانوں میں بھی وہ اس کو غلط انداز میں لے کر غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔
متشابہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر صرف اللہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو پختہ کار ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں، فی العلم، علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پر۔ جو علم میں اسٹرانگ ہے، جن کے اندر علم اتر چکا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے، محکمات آیات ہوں، متشابہات ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کل من عند ربنا وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب، عقل والے، جو سمجھ بوجھ والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہی اس کی نصیحت پکڑتے ہیں۔ الراسخون فی العلم سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور اگلی آیات کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ کلاس میں کوشش کریں گے کہ ہم تجوید اور ٹرانسلیشن اگلی آیات کی کم رکھیں، تاکہ ہم ساری تفسیر کو کور کر سکیں۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بات ہو، کچھ بھی آپ کہنا چاہیں تو گروپ اوپن ہوگا، اس میں آپ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے اس بیٹھنے کو اور اس سیکھنے کو، سمجھنے کو قبول کرے، اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن حجت کا باعث بنائے، اور جو سمجھ آیا، جو نہیں سمجھ آیا، الحمدللہ 1 گھنٹہ میرا رب تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ گزرا، اس سے بڑا اور کوئی انعام نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے۔ 10 باتوں میں سے 1 بات سمجھ آئی، الحمدللہ، 2 باتیں سمجھ آئیں، الحمدللہ، 5 آ گئیں، 10 آ گئیں تو اور ثم الحمدللہ۔ تو ہر کسی کا لیول ڈیفرنٹ ہے، پریشان نہ ہو، دین پہ ڈٹ جائیں، سمجھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ انشاءاللہ بہت ساری آسانیاں کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔